تو جو شہر ہی میں مقیم ہے تو مسافرت کی فضا ہے کیوں؟ تیرا کاروان جو نہیں گیا تو ہوا میں گرد ہے کس لیے؟ نیم اندھیرا، خاموش ماحول، گیسٹ ہاؤس کے عقبی برآمدے میں بیٹھے وہ دونوں خاموشی کے ساتھ جانے کس شے کو دیکھ رہے تھے۔ اور اگر تم جیت گئیں اور اگر میں ہار گیا، قسام کے لبوں نے جنبش کی۔ ورثا نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا تو ہم دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے۔ جانے کیوں وہ گردن پیچھے پھینک کر ایک دم ہنسی تھی۔ کبھی بھی نہیں۔ اس نے دانت پیس کر اس کی ہنسی میں زہر گھولا کہ وہ دوبارہ سے سر جھکا کے رہ گئی۔ اس نے بالوں میں چبھتی ہیئر پن کو ہلکے سے کھینچا۔ وہ جہاز، وہ کشتیاں، وہ پتنگ، وہ سب مجھے واپس کر دو۔ میں تمہاری ڈرائنگز میں سے وہ تمام راستے مسدود کرتا ہوں۔ کیا اس کے بعد تم کہیں جا سکو گی؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھا وہاں چھائی خاموشی میں کبھی پتھر کبھی پھول پھینک رہا تھا۔ اس لڑکی نے قریب بیٹھے شخص کو نظر اٹھا کے دیکھا۔ بچپن بہت پیچھے رہ گیا ہے قسام۔ جو ہونے جا رہا ہے وہ ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ اس نے اطراف سے، اس شخص سے، اپنے آپ سے، ہر چیز سے نگاہ چرائی۔ قسام نے آسمان پر جمع ہوتے کنمن برساتے بادلوں کو دیکھا، پھر اس کے سیاہ لباس کو دیکھ کر ایک سلگتی ہوئی آہ بھری۔ واقعی بچپن بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ آج اس لڑکی کا لباس سفید نہیں تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کے ان جھکی پلکوں کو دیکھا۔ تم مجھے ان چند گھنٹوں کی اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتی ہو؟ وہ گلہ نہیں تھا، ایک کھلا کرب تھا، بارش کے پانی سے ہر جگہ پھیلتا ہوا۔ پتہ نہیں کیوں ان چند گھنٹوں کی اذیت میرا ہاتھ ہی نہیں چھوڑتی۔ وہ عجیب سا مسکراتی ہوئی ایک دم کھڑی ہوئی۔ دشمنی نبھانے کے اور بھی 100 طریقے ہیں یار۔ اس متوحش آواز پر چونکتے سمٹے سکڑے پرندوں نے اس سیاہ لباس والی کو اس کے پہلو سے اٹھتے دیکھا تو انہیں اپنی بینائی پر شک ہوا۔ وہ وہیں بیٹھا تھا۔ بارش ہو رہی تھی۔ کیا واقعی صرف بارش برس رہی تھی؟ ہوا نے یوں ہی آگے بڑھتے ہوئے اس تنہا بیٹھے شخص کے چہرے کو شرارتاً چھوا تو وہیں ساکن ہوئی کہ اس چہرے پر بارش اور مزاج کے ساتھ برس رہی تھی، بہت تیز اور بہت گرم۔ زرش بھی کتنی ہی دیر سے قسام کو اپنے سامنے متحرک اور مصروف دیکھ رہی تھی۔ وہ آج بھی بیٹے کا مزاج سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آج وہ نئے پرانے اخبارات کا پھیلاؤ بھی نہیں تھا، پھر بھی اس سیٹ شدہ لیونگ روم میں سب کچھ اپ سیٹ تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان کا بیٹا ولید سے مل کر آیا تھا۔ وہ جو بات اس سے کہہ کے آیا تھا شاید زرشبی کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو غور سے دیکھا جس کے چہرے پر باسی مسکراہٹ بھی نہیں تھی۔ وہ اب فولڈر میں چند پیپر سیٹ کر چکا تھا۔ وہ فولڈر آفس بیگ میں رکھنے کے بعد وہ ماں کی طرف آیا۔ وہ چند ثانیے اس کا بجھا سا چہرہ دیکھتی رہی۔ اب تم ایسا کیوں کر رہے ہو قسام؟ جب وہ ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ کسی گہرے دھیان سے چونکا، پھر ان کی بات کا مطلب سمجھ کر شاکڈ رہ گیا۔ وہ اس بڑے خاندان کی بہو ہونے کے ساتھ ایک ماں بھی تو تھی۔ وہ اس سے اتنا ہی پوچھ لیتی کہ ہر حصار کا دروازہ کھولتے ہوئے تمہیں کتنی تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس کی ممی کو آج بھی شراکت داری کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ آج بھی بیٹے کا درد محسوس کیے بنا دیوان ہاؤس کے بٹوارے سے ڈر رہی تھی۔ اس نے ماں کو دھندلی نظروں سے دیکھا۔ اب سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس مختصر سوال کے ساتھ اس نے ایک کرب آمیز پہلو بدلتے ہوئے اپنی گفتگو بحال رکھی۔ اب سب کی نظروں میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوگا، مگر آپ مجھ سے ماں بن کر پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری زندگی کا ہر کونا ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے لہجے کی تڑپ نے زرشبی کو زرد کیا۔ خدا نخواستہ ان کے لبوں نے بے اختیار جنبش کی۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ ولید اس شراکت کو، اس رشتہ داری کو خود ہی شرطوں کی حد تک لایا تھا۔ وہ تلخی سے بولا۔ وہ پہلے کی بات تھی، وہ تیزی سے بولی، مگر اب وہ ایک دم خاموش ہوئی۔ وہ کن الفاظ میں جملہ مکمل کرتی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ پہلے آپ کا بھانجا ایسا چاہتا تھا، اب میں یہ سب چاہتا ہوں۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ بات کو سمجھو بیٹا، تمہارا الیکشن سر پر کھڑا ہے اور مجھے اب اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ان کی بات کاٹتا ہوا قطعی پن سے بولا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ولید کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے ہر صورت اب ہر چیز الگ ہوگی۔ اس کے دو ٹوک انداز نے زرشبی کو بے اختیار کیا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ورثا کی ایما پر، اس کی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ دروازے کی جانب بڑھتا قسام اسی قدم رکا کہ اس لڑکی کو اس الزام میں مبتلا رکھنا اس کے ساتھ ناانصافی تھی۔ وہ مڑا، اس نے ماں پر ایک شاکی اور زخمی نگاہ ڈالی۔
وہ ایک ماں ہونے کے ساتھ دیوان ہاؤس کی ملکہ تھیں۔ انہیں بہو کی صورت راستہ بھٹکے ہوئے خاندان کی وہ لڑکی ہرگز بھی قابل قبول نہیں تھی۔ انہیں بہو کی صورت کسی ریاست کی شہزادی نہیں چاہیے تھی، مگر وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو پرائی دشمنی میں بھی چونکنے کی خواہاں نہیں تھی۔ ورثہ بی بی قسمت کی دھنی نکلی کہ اس کا رشتہ تو ایمان بی بی کے خاندان سے بھی بڑے خاندان میں طے ہوا ہے۔ ان کی لائی ہوئی سوغاتوں سے گیسٹ ہاؤس بھرا پڑا ہے۔ اب منگنی پر وہ لوگ جانے کون کون سے ہیرے جواہرات اٹھا لائیں گے۔ گیسٹ ہاؤس میں قدم رکھتے ہی سمن کو بڑی بوا کی بات یاد آئی۔ وہ جب ورثہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے صوفے پر آلتی پالتی مارے ایک خوش رنگ جیولری باکس پر جھکی تھی۔ اس نے آہٹ پر سر اٹھایا۔ ایک ہیئر پن سے جڑی تتلی کے ایک پر میں جامنی موتیوں کو سیٹ کرتی وہ اتنے سکون سے مسکرائی تھی کہ اس مسکراہٹ کو دیکھ کر سمن کا چہرہ پھیکا پڑا۔ اس نے مسکراہٹ سنبھالتے ہوئے سمن پر بڑی جتاتی نگاہ ڈالی، جیسے وہ جانتی تھی کہ سمن اس تتلی کا پر ٹھیک ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ سمن نے اسے برہمی سے دیکھا۔